یوں تو پاکستان کا تیسرا بڑا صوبہ ہے، مگر بر صغیر کے قدیم ترین تہذیبی ورثے اور جدید ترین معاشی و صنعتی سرگرمیوں کا مرکز ہے۔ سندھ پاکستان کا جنوب مشرقی حصہ ہے۔ سندھ کی صوبائی زبان سندھی اور صوبائی دارالحکومت کراچی ہے۔ سندھ کو باب الاسلام بھی کہا جاتا ہے۔ سندھ نام دراصل دریائے سندھ ہی سے لیا گیا ہے، جو سنسکرت لفظ سندھو کی موجودہ شکل ہے۔ ٹورڈ زون میں واقع ہونے کی وجہ سے سندھ کا ٹیمپریچر عام طور پر گرم اور خشک ہے، جبکہ ساحلی علاقوں کا موسم قدرے تر ہے۔ تاہم گرمیوں میں بالخصوص مئی جون کے مہینوں میں موسم بہت گرم اور سردیوں میں بالخصوص دسمبر اور جنوری میں موسم انتہائی ٹھنڈا رہتا ہے۔ سندھ کا علاقہ جیکب آباد اپنے ریکارڈ درجہ حرارت کی وجہ سے مشہور ہے۔ جولائی اور اگست کے مہینے مونسون کے موسم ہے، یعنی یہاں بارش رہتی ہے۔ سندھ میں ایوریج سالانہ 7 انچ بارش ہوتی ہے۔ یہ بات کم ہی افراد جانتے ہیں کہ سندھ کے شمال میں کھیرتر پہاڑ کے بعض علاقے سطح سمندر سے 6000 فیٹ بلند ہے اور سردیوں کے موسم میں اکثر یہاں بارش رہتی ہے۔ زمانہ قدیم سندھ اپنے اندر دنیا کا قدیم ترین تہذیبی ورثہ سمائے ہوئے ہیں۔ ریسرچ ایویڈنس بتاتے ہیں کہ دراڑوی آباد کاروں سے قبل یہاں 7000 قبل مسیح میں مختلف قبائل آباد تھے۔ دراڑویوں نے تقریباً 4000 قبل مسیح میں وادی سندھ میں مستقل سکونت اختیار کی۔ موہنجو دوڑو کے کنڈر بتاتے ہیں کہ دراڑوی اپنے علم و فن میں یکتا، کاشتکاری اور ٹریڈ سے آگاہ سویلائزڈ قوم تھے، جنہوں نے 5000 سال قبل یعنی کہ 3000 قبل مسیح میں وادی سندھ کو علمی، فنی اور تجارتی لحاظ سے اپنی ہم عصر مصری، آشوری اور سامی تہذیبوں کے شانہ بشانہ لا کھڑا کیا۔ وادی سندھ کے دامن میں کئی شہری مراکز قائم تھے، جنہیں باقاعدہ منصوبہ بندی کے تحت تعمیر کیا گیا تھا۔ موجودہ گرڈ سسٹم کے قاعدے کے مطابق آباد ان شہروں میں شاہراہیں پختہ تھیں اور نکاسی و فراہمی آب کا زیر زمین نظام موجود تھا، مگر پھر کسی ناقابل دریافت وجہ سے وادی سندھ کے یہ عظیم مراکز تباہی سے دوچار ہو گئے۔ موہنجو دوڑو اور دیگر دراڑوی مراکز کی تباہی کی کیا وجوہات تھی، اس پر محققین میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ بعض اسے قدرتی آفات اور سیلاب قرار دیتے ہیں، جبکہ بعض محققین کے نزدیک وسطی ایشیا اور مشرقی یورپ سے آریاؤں کی فوجی یلغار نے یہ تہذیب نیست و نابود کر دی۔ آریاؤں نے یہاں ہند آریائی تہذیب کی بنیاد ڈالی، جو دریائے سرسوتی اور دریائے گنگا کے کناروں تک پھیلی ہوئی تھی۔ یہ تہذیب 1500 قبل مسیح میں اپنے عروج پر تھی۔ ہند آریائی تہذیب ویدک سویلائزیشن نے ہندوستان کے مذہب، رسوم، معاشرت و رہن سہن پر انمٹ نشانات چھوڑے ہیں۔